السلام علیکم، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میری ویڈیو کا ٹاپک لیگ آف نیشنز ہے۔ یہ سب سے پہلی بین الحکومتی تنظیم تھی جس کا مقصد پوری دنیا میں امن کا فروغ دینا تھا۔ یہ تنظیم 10 جنوری 1920 کو بنائی گئی تھی۔ اس کا دارالحکومت جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں تھا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تنظیم کو بنانے کی ضرورت کیوں آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 میں شروع ہوئی تھی اور اس کا اختتام 1918 کو ہوا تھا، اس جنگ نے پوری دنیا کو بہت بری طرح سے متاثر کیا۔ تقریباً 15 لاکھ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس سے دگنے لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ کئی کروڑوں ڈالرز کی مالکیت کی جائیدادوں کو بھی جنگ کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ دنیا کو دوسری جنگ عظیم سے بچانے کے لیے امریکہ کے پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن نے پہلی جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد لیگ آف نیشنز بنانے کی تجویز اپنے 14 نکات کی صورت میں دی۔ یہ ایک ایسی تنظیم بنانا چاہتا تھا جو ممالک کے درمیان تنازعات کو ختم کر دے، اس سے پہلے کہ بات خون ریزی اور جنگ تک پہنچے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیگ آف نیشنز کیوں بنائی گئی۔ اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ پوری دنیا میں امن کو فروغ دیا جا سکے، ممالک کے درمیان تنازعات کو روکنے کی کوشش کی جائے، اجتماعی سیکیورٹی یعنی کلیکٹیو سیکیورٹی کے ذریعے جارحانہ ممالک کے خلاف سب مل کر لڑیں اور ان کا خاتمہ کر سکیں، تجارت کا فروغ، غلامی کا خاتمہ کرنا، مزدوروں کے حقوق، ممالک کے سماجی تعلقات کو بہتر بنانا، منشیات کی روک تھام، ایک ایسا بین الاقوامی کوڈ بنانا جہاں پر ممالک اپنے مسائل اور تنازعات لے کر آئیں اور انہیں انصاف مہیا کیا جا سکے۔ اس کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بنایا گیا جس کا دارالحکومت ہالینڈ میں تھا، اور سب سے آخر میں دوسرے جنگ عظیم کو ہونے سے روکا جائے۔ لیگ آف نیشن ایک اچھی کوشش تھی دنیا میں امن برقرار رکھنے کے لیے اور ممالک کے درمیان تنازعات کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ تنظیم 1946 میں ختم کر دی گئی۔ اس لیگ کے ختم ہونے کے کیا اسباب تھے؟ اب ہم ان پر ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں۔ دنیا اس وقت تیار نہیں تھی ایک ایسی تنظیم کے لیے جو دنیا کے مسائل کو حل کر سکے، جس کی وجہ سے صرف 63 ممالک نے اس تنظیم کی ممبرشپ اختیار کی۔ مضحکہ خیز بات تو یہ ہے کہ USA جو کہ ایک سپر پاور تھا اس زمانے میں اور جس نے لیگ آف نیشنز کے بنانے کا مشورہ بھی دیا تھا، اس نے کبھی یہ آرگنائزیشن جوائن ہی نہیں کی، کیونکہ اس زمانے میں USA نے پالیسی آف آئسولیشن اختیار کی ہوئی تھی، جس کے مطابق پہلے وہ اپنے ملک کے مسائل حل کرے گا، پھر ورلڈ پالیٹکس میں اترے گا۔ رشیا یعنی USSR بھی کافی عرصے تک اس تنظیم کا ممبر نہیں بنا۔ لیگ کے پاس کوئی فوجی کی طاقت بھی نہ تھی۔ اگر کوئی ملک کچھ غلط کر رہا ہوتا تھا صرف ڈرانے اور دھمکانے پر ہی اکتفا کرتی تھی، یا یہ زیادہ سے زیادہ ممبر ممالک کو روک دیتی اس سے تجارت کرنے کے لیے، جس پر وہ لیگ آف نیشنز کو چھوڑ کر نان ممبر کنٹریز سے تجارتی تعلقات اچھے بنا لیتا تھا۔ بظاہر یہ تنظیم بنائی تو عالمی سطح پر تھی، لیکن یہ ویسٹرن کنٹریز یعنی یورپین کنٹریز کا ایک کلب تھا جو اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے یہ لیگ بنائی گئی تھی۔ کانسیپٹ آف کلیکٹیو سیکیورٹی کی تو دھچیاں اڑا دی گئی جب جاپان نے مینچوریا پر اور اٹلی نے ایبیسینیا پر حملہ کیا، اور لیگ آف نیشن نے کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیا ان کنٹریز کے اگینسٹ۔ اور سب سے بڑی وجہ لیگ آف نیشن کے ٹوٹنے کی یہ بنی کہ جب اس سے کے بننے کے 20 سال بعد سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی اور اس کو روکنے کے لیے لیگ آف نیشن کچھ نہ کر پائی۔ دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد 24 اکتوبر 1945 کو UN کا ظہور وجود میں آیا اور 1946 کو لیگ آف نیشنز کو ختم کر دیا گیا، لیکن لیگ کے کچھ ادارے UN کو منتقل کر دیے گئے، جیسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل لیبر آفس وغیرہ وغیرہ۔
گو کہ لیگ آف نیشن ناکام ہو گئی، لیکن اس کو مثال بنا کر یونائٹڈ نیشنز میں وہ چیزیں نہیں کی گئی جو لیگ آف نیشنز کو زوال کی طرف لے گئی تھی، جس کی وجہ سے UN ابھی تک ایک کامیاب ادارہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔